کسان دوستو، اس ویڈیو میں ہم جوار کی کاشت پر بات کریں گے۔ پاکستان میں جوار کی فی ایکڑ پیداوار دوسرے ممالک کی نسبت نہایت کم ہے۔ اسے ہم مویشیوں کے لیے چارہ اور مرغیوں کی خوراک کے لیے اناج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مرغیوں کی خوراک کے لیے مکئی اور گندم کا بہترین نعم البدل ہے۔ اس کی صنعتی اہمیت بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس فصل میں گرمی اور خشک سالی برداشت کرنے کی صلاحیت اس لیے زیادہ موجود ہے۔ یہ زیادہ تر ملک کے گرم اور خشک علاقوں میں، جہاں دوسری فصلیں کامیابی سے نہیں اگائی جا سکتی، کاشت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں جوار کی پیداوار میں اضافہ کی کافی گنجائش موجود ہے۔ اگر ہم ترقی زدہ اقسام کا بیج استعمال کریں اور جدید طریقہ کاشت کو اپنائیں تو موجودہ پیداوار میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جوار کے لیے زمین کا انتخاب اور تیاری کس طرح کرنی ہے؟ جوار کی فصل ہلکی اور بھاری میرا زمین پر کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا پودا کچھ حد تک نمکیات کی زیادتی کو برداشت کرتا ہے، لیکن زیادہ کلر اور تھور والی زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ میرا قسم کی زمین جس میں پانی کا نکاس اچھی طرح ہو نہایت موزوں ہے۔ چونکہ اس فصل کو پرندے بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے جن کھیتوں میں زیادہ درخت ہوں وہاں اس کی کاشت سے گریز کریں یا درختوں کو اچھی طرح سے چھانک دیا جائے۔ نہری علاقوں میں کھیت کا لیزر لیول ہونا نہایت ضروری ہے۔ نہری علاقوں میں زمین وتر آنے پر اور بارانی علاقوں میں مون سون کی پہلی بارش کے بعد وتر آنے پر 2 دفعہ ہل اور سہاگا چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ جوار کے وقت کاشت پر اگر ہم بات کریں تو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کو صحیح وقت پر کاشت کرنا بہت ضروری ہے۔ غلے کے لیے عمومی طور پر وسط جولائی تا پہلا ہفتہ اگست موزوں ترین وقت ہے، جبکہ چارے کی فصل وسط اپریل تا وسط اگست کاشت کی جا سکتی ہے۔ بارانی علاقوں میں جوار کی کاشت مون سون کی بارشوں پر منحصر ہے۔ جوار کی اقسام کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر YS16 آتی ہے۔ جوار کی یہ قسم غلے کے ساتھ ساتھ چارے کی بھی بہتر پیداوار دیتی ہے۔ یہ میٹھے تنے والی جوار ہے، مویشی اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کی غلے والی فصل سے 50 من دانے اور کم و بیش 300 من کڑوی چارہ بھی فی ایکڑ شدید قلت کے دنوں میں حاصل ہو سکتا ہے۔ خالصتاً چارہ کے لیے کاشت کی گئی فصل سے تقریباً 500 سے 550 من سبز چارہ فی ایکڑ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ YSS 98 یہ درمیانے قد کی غلہ دینے والی قسم ہے۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے غلے کے ساتھ ساتھ چارے کی بھی کافی پیداوار ملتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 60 من دانے فی ایکڑ ہے۔ کسان دوستو، شرح بیج اور طریقہ کاشت پر اگر ہم بات کریں تو غلہ والی فصل کے لیے اچھے اگاؤ والا 4 تا 5 کلو گرام بیج فی ایکڑ کافی ہے۔ غلہ والی فصل کو 2.5 تا 2.5 فٹ والی وٹیں بنا کر ہلکا پانی لگانے کے بعد ایک طرف 8-9 انچ کے فاصلہ پر 3 سے 4 بیجوں کا چوپا لگائیں، یا وتر زمین میں 2.5 سے 2.5 فٹ کے فاصلہ پر لائنوں میں یکساں کیرا کریں، اور جب پودوں کا قد 6 سے 7 فٹ ہو جائے تو اس وقت صحت مند پودا چھوڑ کر باقی پودے نکال دیں، جبکہ چارے والی فصل کے لیے وتر زمین میں 18 سے 20 کلو گرام بیج فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا کر دیں۔ اگر ہم کسان دوستوں کھادوں کے حوالے سے بات کریں تو آب پاش علاقوں کے لیے بوائی کے وقت 1.5 بوری DAP 1 بوری سلفیٹ آف پوٹاش ڈالیں، جس سے بہتر پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب فصل 1.5 فٹ پر ہو جائے تو 1 بوری یوریا اور پھول آنے پر 1 بوری یوریا ڈالنے سے آپ کی فصل بہترین پیداوار دے سکتی ہے۔ بارانی علاقوں کے لیے بوائی کے وقت 1.5 بوری DAP اور 1 بوری یوریا ڈالیں، اور جب فصل 1.5 فٹ سے 2 فٹ تک چلی جائے اور بارش ہونے پر 1 بوری یوریا ڈالیں، جس سے آپ بہتر فصل لے سکتے ہیں۔ کسان دوستو یاد رکھیں، چارہ والی فصل اگنے پر 1 ہفتہ کے اندر ایمامیکٹن بینزویٹ بائیساف 200 ملی لیٹر یا ٹرائی ایزوفاس 600 ملی لیٹر زہر کا سپرے کریں، اور اگاؤ کے 25 سے 30 دن پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا فی ایکڑ ڈالیں۔ بعد میں حسب ضرورت پانی لگائیں۔ پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بارانی علاقوں میں اس فصل کا انحصار صرف بارش پر ہوتا ہے۔ نہری علاقوں میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھیلیوں اور لائنوں والی فصل کو بالترتیب 5 سے 6 اور 3 سے 4 پانی درکار ہوتے ہیں۔ لائنوں والی فصل کو پہلا پانی بچائی کے
25 سے 30 اور کھیلیوں والی فصل کو پہلا پانی 5 سے 6 دن بعد لگانا چاہیے۔ اس کے بعد مناسب وقفوں سے پانی لگائیں، خصوصاً جس وقت سیٹیں نکل رہی ہوں اور دانہ بن رہا ہو اس وقت پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر فصل کو اس وقت سوکھا آ جائے تو پیداوار میں کافی کمی ہو جاتی ہے۔ کسان دوستو، فصل میں زیادہ دیر پانی کھڑا نہیں رہنا چاہیے ورنہ پودے پیلے پڑ جائیں گے اور ان کی نشو و نما رک جائے گی۔ اگر جڑی بوٹیوں کی ہم بات کریں تو جڑی بوٹیاں پیداوار میں عموماً 20 سے 25% تک کمی کر دیتی ہیں۔ فصل کو بوائی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ٹاپ میکس 500 ملی لیٹر فی ایکڑ یا پینڈی میتھلین 600 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ اگر کسی وجہ سے اگاؤ سے پہلے سپرے نہ کی جا سکے تو پھر جڑی بوٹیاں اگ آنے پر جب ان کا قد ابھی چھوٹا ہو پریمیکسڈ گولڈ یا ایٹرازین 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کرنے سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سنڈیوں کی بات کریں تو جوار خصوصاً YS16 پر تنے کی سنڈی کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے اور اکثر روئیدگی کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات 100% فصل اس موذی کیڑے کا شکار ہو جاتی ہے۔ کومپل کی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے بجائی کے وقت بیج کو امیڈا کلاپڈ گروپ کی کوئی زہر باحساب 5 تا 7 گرام اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے پھپھوند کش مثلاً ٹاپسن M 2 گرام فی کلو گرام بیج کو لگائیں اور تنے کی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ ہی کاربو فیوران گروپ کی کوئی ایک دانے دار زہر 8 کلو گرام فی ایکڑ بیج کے ساتھ ملا کر کاشت کر دیں۔ اگنے کے بعد پہلے پانی کے ساتھ فپرونیل 30 گرام فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کریں اور اگر پھر بھی تنے کی سنڈی کا حملہ ہو جائے تو یہ کیڑے مار زہریں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 10 سے 15 دن کے وقفے سے 2 اسپرے کر دیں۔ فصل 1.5 تا 2 فٹ ہو جائے تو اس کی کومپلوں میں کوئی سی دانے دار زہر ڈالنے چاہیے۔ چارے والی فصل کو اگنے کے فوراً بعد ایمامیکٹل 200 ملی لیٹر یا ٹرائی ایزوفاس 600 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں اور 12 سے 15 دن بعد پہلا پانی لگانے سے پہلے اس عمل کو دہرائیں۔ پرندوں سے بچاؤ کے لیے کسان دوستو، جب فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے تو پرندے اسے کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پرندوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام نگرانی کر کے پٹاخے وغیرہ چلا کر فصل کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ کسان دوستو، کسی بھی فصل کی کٹائی کا مرحلہ ضروری ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ دانے کے لیے جوار کاشت کر رہے ہیں تو جوار کے دانے منہ میں ڈال کر چبائیں۔ اگر کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹے تو فصل برداشت کے لیے تیار ہے۔ جوار کی بروقت برداشت کرنا ضروری ہے۔ زیادہ پکنے کی صورت میں دانے سٹوں سے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سٹوں کو درانتی سے کاٹ کر جلدی دھوپ میں پھیلا کر خشک کرنا چاہیے اور بارش کی صورت میں سٹوں کو اکٹھا کر کے اوپر ترپال ڈال دیں۔ خشک ہونے پر گندم والی تھریشر سے سٹوں کی گہائی کر کے دانے علیحدہ کر لیں اور اگر دانوں میں نمی محسوس ہو تو ان کو مزید 2-3 دن دھوپ میں خشک کر لیں۔ 10 سے 12% نمی پر دانوں کو کیڑوں سے پاک اور ہوادار گوداموں میں محفوظ کر لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔